الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کا احسان اور کرم یہ ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار مخلوقات میں سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ اور سب سے قیمتی مخلوق انسان بنایا، جس انسان کے لیے ساری دنیا بنایا، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، بلکہ زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر بھی بے شمار مخلوقات، وہ ساری کے ساری انسانوں کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ سورج سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، چاند انسان کے لیے، پہاڑ انسان کے لیے، دریا سے انسان کو فائدہ، دھوپ سے انسان کو فائدہ، رات سے انسان کو فائدہ، دن سے انسان کو فائدہ، ذرے ذرے سے انسان کو فائدہ۔ اس لیے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، لوگوں یہ دنیا کی ساری نعمتیں ہم نے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ ہم نے تو تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ دنیا کو تمہارے لیے بنایا اور تمہیں اپنے لیے بنایا۔ ان تمام مخلوقات میں اللہ نے سب سے اشرف انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی اللہ کا احسان، عظیم احسان یہ کہ اس اللہ نے عام انسان نہیں بلکہ کلمہ پڑھنے والا، اللہ کے رسول کو ماننے والا، اپنا محبوب انسان یعنی مسلمان بنایا۔ اور یہی بس نہیں بلکہ اس سے بھی بڑا عظیم احسان اور عظیم کرم یہ کہ وہ اللہ ہمیں آدم کی امت میں بھی پیدا کر سکتے تھے، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا کر سکتے تھے۔ 1,24,000 انبیاء اکرام کا جو سلسلہ وار چلا اس میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن کرم دیکھیے اس خدا کا کہ اس اللہ نے ہم کو اس امت میں پیدا کیا جو پچھلی تمام امتوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ ہمارے نبی کو تمام نبیوں سے اعلیٰ بنایا، جس دین کو اور جس اسلام کو لے کر آدم علیہ السلام آئے تھے، جس دین اور جس اسلام کو لے کر نوح علیہ السلام آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، جس دین اور جس اسلام کو لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار انبیاء کرام تشریف لائے تھے، وہ دین مکمل نہیں تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو اور اسلام کو مکمل فرما دیا۔ تو گویا ہمیں جو دین ملا ہے، ہمیں جو اسلام ملا ہے، وہ کامل و مکمل ہے، وہ تمام دینوں میں سب سے افضل دین ہے، تمام اسلام میں سب سے افضل اسلام ہے۔ ہماری ساری چیزیں اللہ نے افضل بنائی، اور اس کا تعلق ظاہر سے اگر دیکھیں تو آپ قرآن سے اس کا واسطہ بنتا ہے۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے جو رب کا کلام ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ آپ کو بات کہی کہ اللہ خود تو نہیں اتر کر آئیں گے، لیکن انہوں نے اپنی زبان بھیج دی، اپنا کلام بھیج دیا۔ آدمی خود کہیں نہیں جاتا تو خط بھیج دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام اتنا عظیم ہے
کہ جس سے بھی اس کا تعلق ہوا وہ سب سے افضل ہو گیا۔ موسیٰ کو قرآن مجید نہیں ملا، وہ افضل نہیں ہوئے۔ عیسیٰ کو قرآن نہیں اترا ان پر، وہ افضل نہیں ہوئے۔ یوسف علیہ السلام پر قرآن نہیں اترا، وہ افضل نہیں ہوئے۔ خیر قرآن، یہ قرآن کا عالم یہ ہے کہ جس نبی پر اترا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کا تعلق اس ذات اقدس سے ہوا تو وہ نبی سارے نبیوں کے امام بن گئے، سارے نبیوں کے سردار بن گئے، خاتم الانبیاء بن گئے، رحمت للعالمین بن گئے، اور ایسے نبی بنے کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی نبوت قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ قرآن، جب یہ قرآن کریم رمضان المبارک میں اترا تو وہ رمضان کا مہینہ سال کے باقی 12 مہینوں کے مقابلے میں 11 کے مقابلے میں سب سے افضل ہو گیا۔ یہ قرآن جس امت کو ملا، یعنی ہمیں اور آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے اس قرآن کی نسبت اور تعلق کی بنیاد پر اللہ نے اس امت کو ساری امت میں سب سے افضل بنا دیا، خیر امت بنا دیا، بہترین امت بنا دیا۔ اور اسی پر بس نہیں، ہماری نظر میں دنیا کی ڈگریوں کی، دنیا کے تعلیم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ گریجویٹ کر آئے، انجینئر بن کر آئے، آئی ٹی آفیسر بن کر آئے، منسٹر بن کر آئے، دنیا کے لوگوں کے استقبال کی طاقتیں بن جاتی ہے۔ لوگ مٹھائی کا ڈبہ لے کر پہنچتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا کے سارے بڑے سے بڑے عہدے اور بڑے سے بڑے ذمہ داروں کی ذمہ داریاں اور نوکریاں اور ٹوکریاں، ان سب کو ایک ٹوکری میں رکھ دیا جائے اور کسی چھوٹے سے ڈبے میں حافظ قرآن کی حفظ قرآن کو رکھ دیا جائے۔ رب کائنات کی قسم، اللہ اس کے رسول کی نظر میں جو مقام حافظ قرآن کا ہوگا وہ دنیا کے ساری ڈگری والوں کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم عزت نہیں کرتے، گاؤں میں کوئی حافظ بن جائے ہم اس کو منسٹر کے مقابلے میں کم نگاہ سے دیکھتے ہیں، ڈاکٹر کے مقابلے میں کم نگاہ سے دیکھتے ہیں، پروفیسر کے مقابلے میں کم حیثیت والا سمجھتے ہیں۔ رب کائنات کی قسم، ساری ڈاکٹریاں، ساری منسٹری، ساری ڈاکٹری اور ساری گریجویٹ، ساری نوکریاں ایک طرف، اور جس بچے کے سینے میں چاہے 9 سال کا بچہ کیوں نہ ہو، اگر اللہ کا کلام آ گیا ہے اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی بھی ڈگری نہیں کر سکتی۔ ہمیں ان کا احساس ہونا چاہیے۔ جب قرآن کا تعلق نبی سے ہو گیا وہ خیر الانبیاء بن گیا، قرآن کا تعلق امت سے ہو گئی خیر امت بن گئی، قرآن کا تعلق رمضان سے ہو گیا خیر الشہور بن گیا، تو قرآن کا تعلق اگر اس بچہ سے ہو جائے تو وہ خیر الناس نہیں بنے گا، وہ سب سے افضل نہیں ہوگا؟ یقیناً وہ سب سے افضل ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا کہ اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عام انسان نہیں بلکہ خیر امت میں بنایا ہے، اور ہمیں جو دین دیا ہے وہ کامل و مکمل دین دیا ہے، جس میں ذرہ برابر کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے، اور قیامت تک پیش آنے والے جتنے مسائل ہو سکتے ہیں دین کی اور دنیا کی، جتنی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام ضرورتوں کا حل اس دین میں یعنی دین اسلام میں رکھا ہے۔ قرآن میں اصول کے طور پر اور حدیث میں تفصیل کے طور پر اللہ نے وہ ساری باتیں رکھی۔ کوئی مسئلہ قیامت تک ایسا نہ آئے گا کہ جس کا حل اس دین میں موجود نہیں ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہم ابھی فقہی سیمینار میں گئے تھے برہان پور مدھیہ پردیش MP، جہاں پر ملک کے تقریباً 350-400 مفتی اور قضا پورے ملک کے بڑے بڑے مدارس اور دارالفتہ دارالقضاء کے علماء آئے ہوئے تھے، دارالعلوم دیوبند، مدارالعلوم ندوۃ العلماء وغیرہ کے، جس میں 4 سوال تھا۔ اگر سوال دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ اس سوال کو 1400 سال کے بعد کیسے حل کیا جاتا ہے اور قرآن سے حل کیا جاتا ہے۔ اس میں پہلا ایک سوال یہ تھا کہ بھائی پہلے جو جمعہ ہوتی تھی اور جمعہ کی جو کتابوں میں عبارت ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے لیے بڑا شہر چاہیے، بڑا گاؤں چاہیے، بڑی بستی چاہیے، اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بستی میں بھی جمعہ ہو جاتے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ اب ایسے حالات میں کیا جمعہ کو قائم کرنے کے لیے بڑا شہر ضروری ہے، بڑا قصبہ ضروری ہے؟ اور جو چھوٹا گاؤں جہاں پہ جمعہ قائم ہو چکا ہے کیا اس کو روک دیا جائے گا؟
یا چھوٹی بستی کہ 5 وقتہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن اہتمام کے ساتھ نہا دھو کر جمعہ کے لیے آ جاتے ہیں، مولوی صاحب کی تقریر بھی سن لیتے ہیں، جس تقریر کے نتیجے میں ان کی دماغ میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ حل ہوتے ہیں، ارتداد کم ہو جاتی ہے، بدعات ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ایسے وقت میں جمعہ کو روک دیا جائے گا؟ کیا اس کا حل کوئی ہے؟ کوئی عبارت تو نظر نہیں آ رہی۔ اللہ جزائے خیر دے، 3 دن کی بحث ہوئی، مناقشہ ہوا اور وہاں پر یہ مسئلہ پاس ہوا۔ ایک تجویز آپ کو سنائی دیتا ہوں کہ بھائی چھوٹی بستی جہاں پر ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہیں، اور اب تو آن لائن شاپنگ کی وجہ سے ہر جگہ چیزیں مل جاتی ہے، تو ایسی چھوٹی بستی میں لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے وہاں پر جمعہ قائم کرنے کی اجازت ہے۔ یہ مسئلہ قرآن سے حل ہوا، حدیث کے اصول سے حل ہوا، جس کے ظاہری الفاظ حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں کسی آیت میں نہیں ہے، لیکن حضرات علماء کرام نے ڈھونڈ کر اس کو نکالا ہے، اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے تبیانا لکل شیء۔ یہ قرآن ایک اصول ہے، ایک آئیڈیل ہے، ایک پریکٹیکل ہے، ایک نمونہ ہے۔ ہمارے ہر زمانے میں علماء مجتہدین پیدا ہوں گے، گہرائی کا علم رکھنے والا پیدا ہوں گے، جو اس قرآن سے اس وقت کے پیش آنے والے مسائل کو حل کریں۔ دوسرا مسئلہ پیدا ہوا نکاح مسیار کا، سنائی دوں۔ عرب ممالک، عرب کنٹری میں اور بدیش میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ملازمت کے لیے جاتے ہیں، کام کرنے کے لیے جاتے ہیں یا تعلیم کے لیے جاتے ہیں دوسرے ملک میں، 4 سال 5 سال رہنا ہوتا ہے، تو وہاں پر اپنی عزت کا مسئلہ ہے، جوان ہے، تو کیا وہاں پر وقتی طور پر نکاح کر لینا باضابطہ، اس نیت کے ساتھ کہ جب جائیں گے تو طلاق دے دیں گے، اس طرح نکاح کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ مسئلہ حل کیا گیا۔ وہ تجویز میں آپ کو نہیں سناؤں گا، وہ تجویز کی کتاب میں چھپے گی، بعد میں سناؤں گا، جائز ہے ناجائز بعد میں بتاؤں گا۔ ایک مسئلہ یہ حل ہوا کہ ابھی لاک ڈاؤن لگا، دارالقضا میں پہنچ کر مدعا مدعی، لڑکی والا اور لڑکا والا اپنی بات نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ راستہ گھاٹ بند، جانا آنا بند۔ فرض کیجیے ایسے حالات پھر آ جائیں، اس سے زیادہ کرفیو والے حالات آ جائیں اور لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے، تو پھر کیا دارالقضا اور محکمہ شریعہ اور عدالت کا فیصلہ آن لائن ویڈیو کال کے ذریعے کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ کانفرنس ویڈیو کال کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ اس مسئلے کو حل کیا گیا۔ ایک مسئلہ ہے ورچوئل کرنسی، بٹ کوئن، جو شیئر مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس پیسہ نہیں لیکن وہ تجارت کر رہا ہے، کبھی نہیں دیکھا، وہ تصور میں پیسہ ہے، کیا یہ پیسہ ہے؟ اس کے ذریعے تجارت کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ قرآن قیامت تک پیش آنے والے ہر مسئلے کا حل ہے، یہ حدیث ہر مسئلے کی حل ہے، ہمارا دین کامل و مکمل ہے، قرآن کا صاف اعلان ہے تبیان لکل شیء۔ اس لیے اگر ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دین کامل ہے، ہمارے نبی کامل ہیں، تو پھر ہمیں اس بات کو مان لینا پڑے گا کہ ہماری فلاح، ہماری کامیابی، ہماری بہبودی صرف اس راستے اور صرف اس طریقے میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ کے صحابہ کے طریقے سے ثابت ہے۔ یہی راستہ نجات کا ہے، اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ گمراہی کے ہیں، ہمیں تسلیم کر لینا پڑے گا۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تم نجات والا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو پھر میں نے اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو آئیڈیل بنا دیا ہے، ان کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ تمہیں تجارت کرنا ہے، حضور کو یہ دیکھو کہ تجارت کیسے کیا، شادی بیاہ کرنی ہے، حضور کی زندگی کو دیکھو کہ کیسے کیا، معاملات کرنی ہے، حضور کی زندگی کو دیکھو، معاشرت میں رہنا ہے، حضور اور صحابہ کی زندگی کو دیکھو۔ ہم نے ایک اصول بتلا دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہی نجات کا راستہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں کلمہ پڑھنے والے 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ کتنے فرقوں میں؟ اور آگے آپ نے فرمایا میری امت، یعنی مجھے رسول ماننے والے، اللہ کو ایک ماننے والے، کلمہ پڑھنے والی میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کتنے میں؟ 73 میں بٹے گی، یہ نبی کا فرمان ہے، اور بٹ چکی ہے اور بٹ رہی ہے، ہم لوگوں کو معلوم ہے۔ تو صحابہ نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ اس 73 میں کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے؟ 73 تو آپ نے گنا دیا، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، صحیح راستے پر کون ہے، غلط راستے پر کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اس 73 میں سے 72 فرقہ جہنم میں جائے گا اور 1 فرقہ جنت میں جائے گا۔ ترمذی شریف کی روایت، 72 جہنم میں جائے گا اور 1 جنت میں جائے گا۔ اللہ جزائے خیر دے صحابہ کرام کو۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ من ہم، وہ جنت میں جانے والا کون ہے بتلا دیجیے، جنت میں جانے والا کون ہے بتلا دیجیے۔ اب اگلا جملہ ہمارے لیے ہمارے اپنے دل پر لکھ لینے کی بات ہے، سمجھ لینے کی بات ہے کہ وہ کون سا فرقہ اور وہ کون سی جماعت ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت اور وہ فرقہ جنت میں جائے گا جس فرقے کی زندگی اور جس فرقے کا عمل اس طریقے کے مطابق ہو جس طریقے پر میں یعنی محمد ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ بس اب علماء فرماتے ہیں ما انا علیہ، وہ طریقہ جو نبی کا ہے، اس سے نکلا اہل سنت۔ کیا نکلا؟ سنت والا، نبی کے طریقے والا۔ وَأَصْحَابِي، اور وہ طریقہ میرے صحابہ کا ہے، صحابہ کو جماعت کہتے ہیں، اس سے نکلا اہل جماعت۔ دونوں کو ملاؤ تو پھر ہو گیا اہل سنت والجماعت۔ اس وقت اور قیامت تک صحیح راستے پر قائم رہنے والی جماعت، صحابہ اور طریقے پر قائم رہنے والی جماعت جو ہے، اس کا عنوان ہے اور اس کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت میں داخل فرمایا، ان لوگوں میں داخل فرمایا جو نبی کی سنت کو ماننے والے ہیں، اور ان لوگوں میں داخل فرمایا جو صحابہ کے طریقے کو ماننے والے ہیں۔ یعنی ہم لوگ ان جماعتوں میں ہیں جن کے لیے خوشخبریاں ہیں، جن کے لیے خوشخبریاں۔ لیکن صرف جماعت میں آ جانا اور جماعت میں نام لکھا لینا یہ ہماری کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی تو تب ہوگی جب ہم اس طریقے کو اختیار کریں گے جو حضور نے کیا ہے، اور اس راستے پر چلیں گے جو صحابہ جس پر چلے ہیں۔ خدا نخواستہ سنت کا اور نبی کے طریقے کا عاشق اور محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود اگر ہماری زندگی کا طریقہ اور ہماری زندگی کا رہن سہن اور ہماری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا اور ہماری زندگی کی شادی بیاہ اور ہماری زندگی کی غم اور خوشی اور ہماری زندگی کا سونا اور کھانا اور پینا، ساری نقل و حرکت اگر یہ نبی اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہو تو یاد رکھ لینا، پھر ہمارا اس جماعت میں صرف نام لکھا لینا یہ جنت میں نہیں لے جائے گا، پھر ہم جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ کامیابی صرف اس طریقے میں ہے جو نبی اور صحابہ کے طریقے سے ہو، ہمیں اسی طریقے کو مان کر چلنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ، چاہے وہ کتنا خوبصورت ہو، چاہے وہ عبادت سمجھ کے کیا جا رہا ہو، چاہے دین سمجھ کے کیا جا رہا ہو، اگر اس کا تعلق سنت سے نہیں ہے، اگر اس کا تعلق صحابہ کے طریقے سے نہیں ہے، چاہے وہ کتنا خوشنما اور بہتر نظر آتا ہو، اللہ اس کے رسول کی نظر میں وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے، نہ وہ عمل بہتر ہے نہ وہ کرنے والا بہتر ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی دھمکی دی، اور میں نے اس کے لیے روایت پڑھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو میرے اس دین کے اندر اس بات کو ایجاد کر لے، اس طریقے کو اپنا لے، وہ کام کرے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کام کو دین کی نیت سے کرے، ثواب کی نیت سے کرے، آخرت کے ثواب کی امید پر کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ثواب تو ملنا بہت دور کی بات ہے، ان پر عذاب ہوگا اور یہ جہنم کے مستحق ہوں گے، جس کو ہمارا آپ بدعت کرنے والے کہتے ہیں، جس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حوض کوثر کے لیے لائن لگی ہوئی ہوگی ہماری اور آپ کی، پوری امت محمدیہ کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر لوٹا لے کر اپنے دشت مبارک سے اپنے آنے والی امتی کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ کتنا خوشنما منظر ہوگا، کتنے خوش نصیب ہے جو اس لائن میں پہنچ کر پانی پی رہے ہوں گے۔ لیکن ایک آدمی آ رہا ہوگا پانی پینے کے لیے حوض کوثر کا، لیکن جبرائیل لائن سے کھینچ کر اس کو باہر کر دیں گے، فرشتہ باہر کر دیں گے۔ حضور پوچھیں گے، جبرائیل کیوں تم نے باہر کر دیا؟ میں انتظار میں ہوں، یہ آئے میری امت ہے، میں ان کو پانی پلاؤں گا، تم نے پانی پینے سے محروم کیوں کر دیا؟ لائن سے باہر کیوں نکال دیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟
تو حضرت جبرائیل کو اللہ بتلا چکے ہوں گے، تو حضرت جبرائیل حضور سے فرمائیں گے حضور یقیناً اس نے اپنا کلمہ پڑھا تھا، آپ کو رسول مانا تھا، آپ کے عشق کا دعویٰ کرنے والا تھا، آپ کی محبت کا دعویٰ کرنے والا تھا، لیکن آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس نے دین میں نئی باتوں کو ایجاد کیا تھا، بدعت کیا تھا، دین کے نام پر نیا کام کیا تھا۔ وہ رحمت للعالمین جو کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں، یہ جملہ جب وہ سنیں گے، اس امتی کا یہ عمل جب وہ سنیں گے، وہ تو ابھی جبرائیل دھتکار کر نکالے، اب نبی کہیں گے سحقن سحقن، دور کرو اس ظالم کو، ہٹاؤ اس ظالم کو، نہیں پلاؤں گا پانی اور حوض کوثر اس ظالم کو، لمن بدل بعدی، اس نے میرے آنے کے بعد میرے دین کا مذاق اڑایا ہے، میرے دین میں اضافہ کیا ہے، آج محمد اپنے دست اقدس سے ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلائے گا۔ اس لیے اسلام میں دین کا کوئی رواج نہیں، اسلام کا بدعت سے کوئی رواج نہیں، ہم اتنا کریں گے جتنا دین میں ہے، نہیں جانتے ہیں اہل علم سے پوچھ لیں گے، پوچھ کر کریں گے، اپنے طور پر جو اچھا لگے نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے ہمیشہ بدعت اور ہمیشہ خرافات یہ اچھے لیول میں آتا ہے، خوبصورت لیول میں آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بہت خوبصورت ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں درود شریف پڑھنا عبادت ہے نا؟ بولیے نا، درود شریف پڑھنا عبادت ہے نا؟ اتنی بڑی عبادت ہے کہ ایک مرتبہ بندہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ 10 رحمت نازل کرتے ہیں۔ کتنی؟ میکسیمم کتنا کریں گے وہ اللہ جانتے ہیں، 10 رحمت ایک مرتبہ درود پڑھ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، 10 رحمتیں آ گئی۔ لیکن اگر کوئی آدمی مسلمان مرغا لے، مرغا، اور ہاتھ میں چھری لے اور پڑھے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ذبح کر دیجئے، آپ مجھے فتویٰ سنائیں وہ جو مرغی کا کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اگر آپ کو معلوم نہیں تو میں فتویٰ سناتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مرغی کو ذبح کیا، مرغی حرام ہو گئی، اس مرغی کو کھانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ ان سے کہیں یار، وہ اس سے کہیں فتویٰ دے تو وہ کہے گا یار میں نے کون سا جرم میں کیا، میں نے درود تو ہی تو پڑھا ہے، درود میں بھی تو اللہ کا نام ہے، آپ اس کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جواب دیں گے یقیناً درود ثواب کی چیز ہے، لیکن یہاں پر ثواب کی چیز نہیں ہے۔ یہاں کے لیے جو اللہ نے متعین کیا ہے، یہاں کے لیے نبی نے جو دعا متعین کیا وہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے بسم اللہ واللہ اکبر، پڑھیے تو ثواب بھی ملے گا، یہ بھی حلال ہوگا، اس کے خلاف پڑھیں گے نہ ثواب ملے گا نہ یہ کھانا حلال ہوگا۔ اچھا آپ مجھے بتا، درود ہے 4 رکعت کی نماز نیت بنی، کتنی؟ 2 رکعت پڑھا، التحیات پڑھ کے اٹھ جانا ہے نا، لیکن ایک بندہ جان بوجھ کر یار میں کوئی ظلم کر رہا ہوں، حضور پہ درود پڑھ دے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، محمد تک پڑھ دے، اللہم صلی علی محمد النبی پڑھ، اور اٹھ کر نماز پوری کر لے، سجدے سہو نہ کرے۔ اب آپ مجھے بتائیں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بتائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نماز نہیں ہوگی، یہ عمل کرنے کی وجہ سے وہ صلاۃ کا مستحق نہیں، عذاب کا مستحق ہے، پٹائی ہوگی۔ کوئی اسے کہے فتویٰ سنائے تو کہ یار میں نے کیا ظلم کیا ہے، درود ہی تو پڑھا ہے، تب ان کو سنایا جائے گا درود پڑھنا یقیناً ثواب ہے، آخر میں ثواب ہے، نماز کے بعد ثواب ہے۔ یہاں پر اللہ کا حکم ہے التحیات پڑھو اور کھڑے ہو جاؤ، یہاں پر درود پڑھنا گناہ ہے۔ کتنی مثالیں دو آپ کو، روزہ رکھنا ثواب ہے نا، ثواب ہے یا نہیں؟ اور کوئی عید کے دن روزہ رکھے اخلاص کے ساتھ کہ چلو آج میں روزہ رکھتا ہوں، تو ثواب ہوگا یا پٹائی ہوگی؟ بولیں، پٹائی ہوگی، یقیناً پٹائی ہوگی، اس لیے کہ اس دن اللہ نے صاف فرما دیا تم میزبان ہو، ہم تم کو کھلائیں گے۔ روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ الغرض میرے بھائیوں، ہمیشہ بدعت جو ہے نا یہ اچھے لیول پر آتا ہے۔ سلام پڑھنا یقیناً ثواب ہے لیکن اس کی ایک جگہ ہے، درود پڑھنا یقیناً ثواب ہے لیکن اس کا ایک محل ہے، التحیات پڑھنا یقیناً ثواب ہے، اس کا ایک محل ہے، نماز پڑھنا یقیناً ثواب ہے، لیکن سورج نکل رہا ہو اس وقت کوئی نماز پڑھے تو ثواب ملے گا یا پٹائی ہوگی؟ سورج نکل رہا ہے اور آپ نیت باندھ لیں، ثواب ملے گا یا پٹائی ہوگی؟ پٹائی ہو جائے گی نا۔ کوئی کہے میں نماز ہی پڑھ رہا ہوں، غلط تو نہیں کرا جی، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کس وقت پڑھنے کو کہا یہ تو نہیں تم نے نہیں دیکھا،
یہ تو منع کیا گیا اس وقت پڑھنے کو، اس لیے میرا بھائی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ ہمارے بعض جگہوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے، بعض مساجد میں فجر کی نماز کے بعد خصوصاً مصلی حضرات جو ہے امام صاحب سے سلام کر کے جاتے ہیں۔ کیا کر کے جاتے ہیں؟ سلام کے ساتھ ساتھ مصافحہ بھی کر دیتے ہیں۔ اب آپ مجھے فتویٰ سنائیں، کیا امام کے سلام کے بعد شریعت کی کسی کتاب میں اور کسی فتوے میں یہ بات ہے کہ امام صاحب سے مصافحہ کر کے جائیں، سلام کر کے جائیں؟ بولیے۔ یقیناً سلام کرنا عبادت ہے، یقیناً مصافحہ کرنا عبادت ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے ایک جگہ بنائی ہے، اور وہ جگہ یہ ہے کہ جب دو آدمی کی آپس میں ملاقات ہو، وہ گھر کو گیا تھا، یہ گھر کو گیا تھا، وہ بازار گیا تھا، یہ مارکیٹ گیا تھا، اور دونوں آیا اور ملاقات ہو گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام، مصافحہ ہوا، یہ مصافحہ نہیں ہوا، دونوں کی گناہ مغفرت ہو گئی، سلام کیا، رحمت کی بارش ہو گئی۔ تو اللہ نے سلام کو ملاقات کے وقت میں رکھا ہے، اللہ نے سلام کو دوسرے کے فیس ٹو فیس، اجنبیت کے بعد، دوری کے بعد ملاقات اس وقت رکھا ہے۔ اس لیے فجر کی نماز کے بعد اگر مقتدی حضرات امام سے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور امام بھی وہ سلام لیتا ہے اور مصافحہ کرواتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے، تو یاد ماننا چاہیے یہ دین کے اندر بدعت ہے، یہ دین کے اندر کیا ہے؟ بدعت ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان کا صاف فتویٰ سن لیجیے، فرماتے ہیں لوگوں کل عبادت یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کا وہ تمام کام جس کو صحابہ نے کیا، فاعبدوها، اس کو کیا کرو؟ تم بھی کرو، اس کو تم بھی کرو۔ کل عبادت لم یعبدها اصحاب رسول اللہ، اور دین کا کوئی کام جس کو صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، ائمہ مجتہدین نے نہیں کیا، فلا تعبدوها، خبردار دین کے نام پر اس کو مت کرنا۔ فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، اس لیے کہ پہلوں نے بعد والوں کے لیے کوئی دین کا کام چھوڑا نہیں ہے، ہر ایک کو کر کر دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے، لہذا دین وہی ہے جو نبی اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ دین میں نئی بات پیدا کرتے ہیں، سنت کے نام پر، عبادت کے نام پر، تو آپ کو معلوم ہے وہ دین کے اندر یہ بات گویا اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین یہ کامل و مکمل نہیں ہے، ناقص ہے۔ فرمایا من ابتدع بدعۃ حسنۃ یدعو حسنۃ زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، فرمایا جو نئے کام کو ایجاد کرے، گویا اپنے عمل سے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے اللہ تیرا بھیجا ہوا دین ناقص ہے، تو نے اپنا دین مکمل نہیں بھیجا، آج سے چوک ہو گئی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آپ بتائیں اس کا ایمان باقی رہے گا؟ جبکہ 9 ہجری کے اندر میدان عرفات میں لاکھوں اور کروڑوں صحابہ کرام کے مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کو کہہ رہے تھے کہ میرا یہ آخری حج ہے، شاید آئندہ سال تم مجھے نہیں دیکھو گے، اس وقت تکمیل ایمان ہوا اور اللہ کی طرف سے جبرائیل آئے اور اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضور گھبرائے نا، آپ نے 23 سال میں خون جگر دے کر، گالیاں سن کر، اور جو سارا جادوگری کا ٹھپا لگا کر، مصیبتیں برداشت کر کے، مصائب جھیل کے، صحابہ کو قربان کر کے، بیویاں اور بیواؤں کو یتیم اور مسکین کر کے آپ نے ہمارے دیے ہوئے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ میں اللہ عرفات کے میدان میں لاکھوں صحابہ میں اعلان کروا رہا ہوں الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا۔ اور یہ صحابہ ہیں نیا کام شروع کر کے یہ کہنا چاہ رہے اللہ تو نے مکمل نہیں کیا، اس سے بڑا باغی کون ہوگا؟ گویا یہ اپنے عمل سے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی اور صحابہ یا تو ناقص العلم تھے یا وہ خائن تھے، غدار تھے، دھوکے باز تھے، اس نے امت کو پورا پیغام نہیں سنایا۔ اس لیے کہ میں جو نیا کام کر رہا ہوں، یا کہ صحابہ اور حضور کو معلوم نہیں تھا، اگر نہیں تھا تو ناقص تھے، جاہل تھے، نعوذ باللہ، یا معلوم تھا، معلوم ہونے کے باوجود نہیں بتلایا کہ اس وقت درود پڑھنا چاہیے اور اس وقت مصافحہ کرنا چاہیے اور اس وقت سلام کرنا چاہیے، جاننے کے باوجود حضور اور صحابہ نے نہیں بتلایا، تو خیانت ہوا نا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بھائی بات یہ ہے کہ عمل میں کمی اور کوتاہی ہو
اللہ سے معافی کی امید ہے، لیکن اگر عقیدہ خراب ہو گیا، بدعات کرنے کی وجہ سے، رسومات کرنے کی وجہ سے اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو پھر بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، ایک دل ہے، ایک اعضا ہے، ہاتھ کٹ جائے انسان کام کر لے گا، پیر کٹ جائے کام کر لے گا، پیٹ کا کوئی حصہ کٹ جائے کام کر لے گا، لیکن اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے اور دل ہی کٹ جائے تو انسان کچھ کام کر سکتا ہے؟ مسلمان اعمال میں کمی ہو، رب کی طرف سے معافی کی امید ہے، لیکن عقیدہ خراب ہو تو جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہماری زندگی اور آپ کی زندگی کو سنت کے مطابق کرے، ہر طرح کے چھوٹے بڑے بدعات سے ہماری اور آپ کی زندگی کو پاک و صاف فرمائے۔ ان باتوں پر ہمیں اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو ساتھی سنت سے فارغ نہیں، سنت سے فارغ ہو۔